السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں جو کہ ہمارا عقیدے کا درس ہے، ایمان کے بارے میں بیان ہوگا کہ ایمان کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ پچھلے ایک دو درس میں اسلام کا معنی اور مطلب بیان کیا گیا تھا، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا مفہوم کیا ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ آج کے درس میں اور اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ جو عقیدے کا ہوگا، ایمان کا معنی اور مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہ سب بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایمان یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایمان کون سی زبان ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ایمان، ٹھیک ہے، یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے ایمان۔ اور عربی زبان میں ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق، تصدیق کرنا۔ ایمان لانا مینس تصدیق کرنا، یقین کرنا، سمجھ گئے؟ بلیو کرنا، وشواس کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان کا معنی عربی زبان میں۔ کسی نے آپ کو کوئی خبر دی کہ میں نے یہ دیکھا ہے یا میں نے یہ سنا ہے، تو آپ نے اس کو صحیح مان لیا، آپ نے اس کی تصدیق کی، اس پر یقین کیا، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ایمان، عربی زبان میں، سمجھ گئے؟ قرآن میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعقوب علیہ السلام کو مجبور کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ، پوری ان کی منصوبہ بندی تھی کہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے دور کر دینا ہے، انہیں غائب کر دینا ہے، انہیں کہیں پھینک دینا ہے نا، کہیں چھوڑ کے آ جانا ہے۔ تو وہ لے گئے اپنے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، انجوائے کرے گا، تفریح کرے گا، جانے دو۔ وہ اپنی منصوبہ بندی کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کے آ گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے جھوٹ کہا یعقوب علیہ السلام سے، اپنے والد سے جھوٹ کہا۔ کیا کہا؟ کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس رہنے کو بولے کہ سامان دیکھنا، ہم لوگ کھیل رہے ہیں، اور ادھر بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، لے کے چلا گیا، کھا لیا۔ ہاں، اور دیکھیں یہ کرتا ہے یوسف کا، اس میں خون لگا ہوا ہے۔ ہاں، جبکہ وہ بکرا کو ذبح کر کے خون لگا دیے تھے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، چاہے ہم جتنا بھی سچ کہیں، آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہماری باتوں کو سچ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مومن کا لفظ استعمال کیا، آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ۔ تو یہاں پہ ایمان کا معنی تصدیق کے معنی میں، یقین کے معنی میں، ٹھیک ہے۔
تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ عربی زبان میں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تصدیق کے معنی میں، یقین کے معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لفظ ایمان ہے یہ اصل میں مشتق ہے لفظ امن سے. ایمان کا لفظ کس سے نکلا ہوا ہے؟ امن. حمزہ میم نون، امن. امن سے ایمان نکلا ہوا. دروازہ لگا دو. ہاں بیٹا دروازہ لگا دو. تو ایمان کے معنی میں امن بھی داخل ہے. امن، امان. امن کس کو کہتے ہیں؟ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیس، شانتی، یعنی دل کا اطمینان، سکون، اور خوف، ڈر، گھبراہٹ، دہشت کا دور ہو جانا. انسان کو دلی سکون حاصل ہو، انسان کے نفس کو اطمینان ہو، کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہو، تو اسی کو کہتے ہیں امن. کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، ہے نا، جان کا، مال کا، عزت کا، دین ایمان کا، ہر طرح سے محفوظ ہو. تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ لفظ امن استعمال کرتے ہیں. اسی امن سے نکلا ہوا ہے ایمان. ٹھیک ہے. تو ایمان کا یہ لفظی معنی ہو گیا، لغوی معنی. یعنی عربی زبان میں ایمان کا یہ معنی ہوا تصدیق کرنا، یقین کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ امن سے مشتق ہے، اور امن کا معنی ہوتا ہے نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل ہو جانا. اچھا، ایمان کا یہ جو لفظ ایمان ہے یہ ضد ہے، الٹا ہے کفر کا. ٹھیک ہے. ایمان کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ کفر. ایمان مطلب یقین کرنا، اور کفر مطلب یقین نہ کرنا، انکار کرنا، جھٹلا دینا، نہیں ماننا. لہذا ایمان والے کو، ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. اور جو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کرنے والے کو کہتے ہیں کافر. ٹھیک ہے. تو ایمان اور کفر یہ اپوزٹ ایک دوسرے کا لفظ ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایمان کا لفظی معنی ہوا، لغوی معنی ہوا. عربی زبان میں ایمان کا یہ معنی ہوا. شریعت میں ایمان کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے، کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اسلامی شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا یقین کامل کہ جس کے بعد بندہ قبول کرے اور عمل کرے. ایسا یقین کامل، مکمل یقین کہ اس کے بعد بندہ قبول کر لے اور اس پر عمل کرے. اس کو کہتے ہیں ایمان. غور سے سنیے گا. شریعت میں ایمان کا مطلب صرف یقین کرنا نہیں ہوا، یقین کرنے کے ساتھ ساتھ قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس پر یقین کرنا کہ یہ سچ ہے، اور قبول کرنا، اس کے جو تقاضے ہیں انہیں قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ماننا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں ایمان کا معنی صرف تصدیق کرنا کافی ہو جاتا ہے، یقین کر لینا. لیکن شریعت میں اتنا کافی نہیں ہے. یقین کے ساتھ ساتھ قبول اور انقیاد، قبول کرنا اور عمل کرنا، تابعداری کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ نے یا اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ دو قسم کا ہے.
शरीयत में ईमान का मतलब होता है कि इस तरह का मुकम्मल यकीन हो, यकीन कामिल हो, पुख्ता ईमान, पुख्ता यकीन कि उसके बाद बंदा कबूल करे और अमल करे। तो यकीन, कबूल और अमल ये सब इसमें दाखिल है। शरीयत की नज़र में ईमान का ये मतलब होता है। मुकम्मल ईमान, तमाम चीज़ों पर ईमान, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों पर ईमान रखते हैं और कुछ चीज़ों पर ईमान नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ों पर यकीन रखते हैं, कुछ चीज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं, तो ये ईमान नहीं है। शरीयत की नज़र में ये ईमान नहीं है। ईमान का मतलब तमाम चीज़ों पर ईमान लाना जिन पर ईमान लाने का अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ऐसा नहीं कि कुछ को मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे हैं। कुछ आयतों पर यकीन है और कुछ आयतों पर यकीन नहीं है। कुछ हदीसों पर जो सही साबित हैं यकीन रखते हैं और कुछ हदीसों पर जो कि सही और साबित हैं यकीन नहीं रखते हैं। शरीयत की कुछ बातों को मानते हैं और कुछ बातों को नहीं मानते हैं। तो इसका नाम ईमान नहीं है, इसका नाम ईमान नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को नहीं मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में नाजिल होंगे या इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, है ना, ज़ाहिर होंगे इमाम महदी, दज्जाल निकलेगा, है ना। इन चीज़ों पर बहुत सारे मुसलमानों का ईमान नहीं, यकीन नहीं रखते हैं। मरने के बाद कब्र में या तो नेमत मिलती है या अजाब होता है। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, मुसलमान हैं फिर भी नहीं मानते, ईमान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनका बयान कुरान में आया है, हदीस में आया है, और कुछ लोग मुसलमान होने के बावजूद ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते। तो इसका नाम ईमान नहीं है। तो कुछ को मानो, कुछ को ना मानो। ईमान का मतलब क्या है? यकीन कामिल, पुख्ता ईमान हो और तमाम पर ईमान हो, ठीक है। तमाम नबियों पर ईमान हो। ऐसा नहीं कुछ नबी को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान हो। ऐसा नहीं कि कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। बात समझ में आ रही? जैसे हम मुसलमान हैं, तमाम नबियों को मानते हैं। मूसा को भी मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं, अपने नबी को तो मानते ही हैं, सबको मानते हैं, आदम को, नूह को, इब्राहिम को। लेकिन नसारा लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लिहाजा वो मोमिन नहीं, उनके पास ईमान नहीं। यहूद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते हैं, लिहाजा वो ईमान नहीं। हम तमाम तौरेत, इंजील, ज़बूर सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन नसरानी लोग कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं, लिहाजा वो ईमान वाले नहीं हैं। यहूदी लोग कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं, लिहाजा वो ईमान वाले नहीं हैं। तो वो जितना भी कहें कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम जन्नत जहन्नम को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, इब्राहिम को मानते हैं, जितना भी कहें, हम ये कहेंगे कि आप ईमान वाले नहीं हो, इसलिए कि आप कुछ मानते हो और बहुत कुछ नहीं मानते हो। आप कुरान को नहीं मानते हो, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते हो। तो ईमान का मतलब यह है कि सबको मानो। बात समझ में आ रही है? ये यहूदियों की सिफत है, युमिनूना बेबाज़ व यकफुरूना बेबाज़। कुछ पर ईमान रखते हैं और कुछ पर ईमान नहीं रखते हैं। सूद इस्लाम में हराम है, ये हमारा ईमान होना चाहिए, ठीक है। अब कोई सूद को हलाल समझता है, ईमान के खिलाफ है। पर्दा इस्लाम में है, ये हमारा ईमान होना चाहिए। अब कोई पर्दा को इस्लाम में ना माने, ये ईमान नहीं है। मिसालें दे रहा हूँ चंद। ईमान का मतलब क्या हुआ? इस्लाम की तमाम बातों को मानो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे तौर से, टोटली ईमान लाना। ऐसा नहीं कि पार्शली कुछ को माने कुछ को नहीं माने, ये ईमान नहीं। तो यकीन करना है, ईमान लाना है, तस्दीक करना है कि जो कुछ अल्लाह ने बताया है, उसके रसूल ने बताया है, खबर दी है,
وہ سب کیا ہے؟ برحق ہے، سچ ہے۔ پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا، شروع زمانے میں اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے نا، انسانوں کو کیسے پیدا کیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، ٹھیک ہے، پچھلے نبیوں کے قصے، تمام چیزوں کا بیان جو اللہ نے کیا ہے، رسول نے کیا ہے، اس کو ماننا۔ اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، قیامت آئے گی، قیامت کی یہ نشانیاں ہوں گی، قیامت کے قریب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہے، نعمت ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا، تو جو کچھ ہو چکا ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، سب پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان، ٹھیک ہے، یقین کرنا سب پر، اور یقین کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قبول کرنا۔ اب قبول کرنا، اب ایمان لانے کے بعد کیا کیا کرنا پڑے گا، اس کو قبول کرو، ٹھیک ہے، ایمان لے آئے، اچھی بات ہے، اب ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت ادا کرنا ہے، وعدہ نبھانا ہے نا، جائز اور معروف کے کاموں میں ولی امر کی، حاکم وقت کی فرما برداری کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنا ہے نا، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، حلال چیزوں پر قناعت کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، سنت کو اپنانا ہے، بدعت سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دل کو پاک صاف رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو قبول کرنا۔ ایسا نہیں کہ مان لیا، ہاں سب ٹھیک ہے مان لیا، لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں اس کو، اپنی زندگی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، تو قبول بھی کرنا ہے۔ اسلام پر ہم ایمان لائے ہیں تو اسلام کی باتوں کو قبول بھی کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عربی زبان میں جو ایمان کا معنی یقین ہے، بس یقین کی حد تک کافی نہیں ہے، شریعت میں اس سے آگے بڑھنا ہے، قبول کرنا ہے، کھلے دل سے، دل کی گہرائیوں سے شریعت کو قبول کرنا ہے، شریعت کی تمام باتوں کو، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر کیا اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، یقین کر لیا، مان لیا، قبول کر لیا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو عمل نہیں کر رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، تو جھک جانا اللہ کے حکم کے آگے، رسول کے حکم کے آگے، اس کو کرنا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان میں داخل ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کیا اس میں صرف خبریں ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، یا خبروں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں، تو قصے تو خبریں ہو گئی نا، جو نبیوں کے قصے ہیں وہ کیا ہے؟ خبر ہے، جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو صرف خبر ہے قرآن میں، حدیث میں حکم بھی ہے نا، قرآن اور حدیث میں خبر بھی ہے اور حکم بھی ہے، تو اگر کوئی خبر کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے، اور حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو مومن کہیں گے؟ یہ ایمان ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خبر پر یقین بھی کرو اور جو حکم ہے اس پر عمل بھی کرو، اس لیے کہ قرآن حدیث میں خبر بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ خبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے نا، حکم دیا کہ جنت میں رہو، اس پر درخت کا پھل مت کھانا، ابلیس کی باتوں میں مت آنا ہے نا، اور قیامت قائم ہوگی اور قیامت کی نشانی، یہ سب خبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب کیا ہے؟ خبر ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ خبر ہے، اس کے ساتھ حکم نہیں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو ہے نا، شرک سے بچو، تو
हुक्म भी है ना, ये करो ये मत करो। तो अगर कोई सिर्फ खबर को तो मानता है, खबर यकीन करने की चीज़ें यकीन कर लिया कि ठीक है, लेकिन जो हुक्म है उस पर अमल नहीं करता है, तो ये ईमान नहीं है। इसलिए ईमान में दोनों ज़रूरी है, क्या? यकीन करना भी और अमल करना भी। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। इसी को अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ इस तरह से कहते हैं कि ईमान का मतलब है एतिक़ादुन बिल क़ल्ब व क़ौलुन बिल लिसान व तस्दीक़ व अमलुन बिल अरकान। एतिक़ादुन बिल क़ल्ब व क़ौलुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान। ईमान का मतलब है दिल से यकीन कर लेना, दिल से एतिक़ाद रखना, दिल से मान लेना कि ये सच है, अल्लाह उसके रसूल ने जो भी खबर दी है या जो भी हुक्म है बिल्कुल सच है, बरहक है। ये एक हुआ ईमान का एक जुज़ हुआ, दिल से मान लेना, यकीन कर लेना। दूसरा क़ौलुम बिल लिसान, ज़ुबान से कहना, ज़ुबान से इजहार करना, ज़ुबान से इकरार करना, ज़ुबान से बोलना, कहना। ठीक है? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई कहे कि मैं दिल से मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं, लेकिन ज़ुबान से वो कलमा नहीं पढ़ता है, ज़ुबान से गवाही नहीं देता है, ज़ुबान से इकरार नहीं करता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, तो ये ईमान है? ईमान नहीं है। ईमान ये है कि दिल से भी यकीन करो इस पर और ज़ुबान से भी बोलो, ज़ुबान से भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दूसरा हुआ, ईमान का दूसरा हिस्सा हुआ। तीसरा हिस्सा व अमलुम बिल अरकान, अपने आज़ाओ जवारिह से अमल करो। अल्लाह के जो अहकाम हैं, रसूल के जो अहकाम हैं, उन पर अमल करो अपने आज़ा और जवारिह से। बदन के जो पार्ट्स हैं, तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ पाँव वगैरह, उनके ज़रिए से अमल करो। नमाज पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना, हाथ का, पाँव का, उठते हैं, बैठते हैं। माल के ज़रिए से हम अमल करते हैं, ज़कात में माल निकालते हैं, हज में माल और बदन दोनों खर्च होता है। तो अमल करना, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है ईमान में। दिल से यकीन करना, ज़ुबान से इकरार करना और फिर अमल करना, ये तीनों ज़रूर। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ईमान की यही तारीफ़ है, ईमान की यही तारीफ़ है। अगर कोई दिल से ईमान नहीं रखता है, सिर्फ ज़ुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में ईमान नहीं है, तो उसको मोमिन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ज़ुबान से कहने वाले और दिल में ईमान न रखने वाले अगर मोमिन हैं, तो फिर मुनाफिक सबसे बड़ा मोमिन हो गया। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ज़ुबान से कहता है ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में ईमान नहीं है। तो अगर कहेंगे कि सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर लेना काफ़ी है, दिल से यकीन करना ज़रूरी नहीं है, तो सारे मुनाफिकीन मोमिन हो गए, है कि नहीं? इसलिए दिल से यकीन करना ज़रूरी है, दिल से यकीन करना ज़रूरी है। और दिल से यकीन करने के साथ साथ ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी है, ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी है। अगर ज़ुबान से नहीं कहेंगे तो क्या होगा? ज़ुबान से नहीं कहेंगे यानी दिल से तो मानते हैं लेकिन ज़ुबान से नहीं इकरार करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मोमिन नहीं, उनको मोमिन मानना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहूद, इनके बारे में कुरान में आया है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। यहूद जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? यानी जैसे उनको यकीन है कि ये हमारा बेटा है,
ہے کہ نہیں؟ ویسے ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہماری بات، یہودیوں کو اتنا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا انتظار کر رہے تھے نا، لیکن ان کی قوم میں نہیں آیا تو حسد کرنے لگے، دوسری عرب کی قوم میں آئے تو حسد کرنے لگے۔ تو ان کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سے فرعونی بہت سارے، ان لوگوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ابو طالب کو دیکھ لیں، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے نا، کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ محمد جو ہے نا، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ سچا ہے، یقین تھا ابو طالب کو، لیکن کبھی کلمہ نہیں پڑھے، کلمہ نہیں پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے۔ آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ لیجئے، ان کے دوست یار آ گئے اور ان کے دباؤ میں جو ہے نا، پریشر میں نہیں پڑھے کلمہ، ہے کہ نہیں؟ تو دل میں تو یقین تھا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیے، کلمہ نہیں پڑھے، اس لیے وہ مومن نہیں ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب معلوم ہو کر کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ سوالات ایسا کریں کہ جن میں ہمارا فائدہ ہو، ہم عمل کر سکیں، ہمارا ایمان اس سے تازہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ البتہ جہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو بتا دیا جائے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت ایمان میں وفات پائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہی نہیں انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے والد وفات پا گئے تھے عبداللہ، اور جب آپ کتنے سال کے ہوئے؟ 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنے اور اسلام کی دعوت دینے، تو اس وقت تو دونوں تھے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا مکہ میں پہلے، اس دین پر، دین توحید پر قائم تھے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے ایمان کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، وہ مومن تھے، دونوں ایمان والے تھے، جنت میں جائیں گے، ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اللہ نے اجازت دی کہ ماں کی قبر پہ جائیں، زیارت کریں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی کہ استغفار کریں، مغفرت طلب کریں ماں کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں، اس لیے کہ کفر پہ مرے تھے۔ وہ واپس چلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ سنو، تمہارے والد اور میرے والد جہنم میں، یعنی اس کا دل چھوٹا نہ ہو، کہا کہ میرے والد تک جہنم میں۔ تو اس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں جذبات میں آ کے، ہے نا، بالکل ارے ایسا کیسے نبی کے والدین، ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جذبات کو؟ ایموشنل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کیسے نبی ہیں اور پوری امت کے لیے سفارش کریں گے،
اور ان کے والدین ہی جنت میں نہیں ہوں گے؟ اس میں بڑے تعجب کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہاں پہ تعجب ہے؟ نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا جہنم میں، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا عذاب آیا اور ڈوب گیا۔ نبی کے بیٹے کے ساتھ کیسے ایسا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے نا، اتنے بڑے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے نبی وہی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جہنم میں، ایسا کیسے ہو گیا بتائیے؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اتنے بڑے نبی نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ ایسے پھر دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، باپ کے بھائی، تو ہمیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ سب شریعت کی باتیں ہیں، یہ سب جذبات کی باتیں نہیں ہیں۔ شریعت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے، جذبات کی روشنی میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دل سے ایمان بھی ضروری ہے، دل سے یقین بھی ضروری ہے، اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے نا؟ دل سے یقین کرنے کو ضروری، اگر نہیں کہیں گے ایمان کے لیے تو منافقین کو مومن ماننا پڑے گا، جبکہ وہ سب سے بڑے کافر ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل میں ان کو ایمان نہیں تھا۔ اور اگر کہیں گے زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، دل سے یقین کر لینا کافی ہے، تو پھر ابو طالب اور اس طرح کے فرعون اور یہود وغیرہ کو مومن ماننا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں کہا کہ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا، رد کر دیا، ہم نہیں مانتے، واستيقنتها انفسهم، لیکن ان کے دل میں یقین تھا۔ ہم بہت ساری دنیا کی چیزوں میں ہم دیکھتے نہیں، بہت سارے لوگ، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات ہے لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کر رہا، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، نہیں تو ایسے لوگوں کو مومن ماننا پڑے گا۔ اور پھر دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ مان لینا، کہہ دینا کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے، ایمان میں سے نہیں ہے، تو پھر ابلیس کو مومن ماننا پڑے گا۔ ابلیس اللہ پر یقین کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ لیکن وہ کافر کیوں ہوا؟ اللہ نے ایک حکم دیا، اس حکم پر اس نے عمل نہیں کیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، اس نے عمل نہیں کیا اس پر، فرشتوں نے عمل کر لیا اور اس نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے عمل بھی ضروری ہے، ایمان میں داخل ہے، اللہ کے حکم پہ عمل بھی ضروری ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا ایمان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ ایمان کا مطلب اعتقاد، قول، عمل، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ تینوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق اور تفصیل اور دلیلیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا یہی معنی اور مطلب ہے، انشاءاللہ آیتیں پیش کی جائیں گی اس کے تعلق سے، اور حدیثیں بھی پیش کی جائیں گی، جن سے معلوم ہو جائے گا کہ ایمان میں دل کا یقین بھی داخل ہے، زبان کا اقرار بھی داخل ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی داخل ہے، تینوں ضروری ہے، تینوں ایمان میں سے۔ انشاءاللہ اس کی دلیلیں آئندہ درس میں پیش کی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آئندہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ ایمان کا کیا مطلب، تو ایمان کا مطلب یقین کر لینا، بس، یعنی کہیں گے ایمان مطلب یقین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ایمان کا مطلب سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین کر لینا،
سنا ہے کہ نہیں ہے کبھی؟ ہاں، ایمان کا مطلب سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین کر لینا، اس کے بعد آگے بڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اتنا نہیں کافی۔ ایمان کا مطلب یقین بھی کرنا، اقرار بھی کرنا، یقین بھی کرنا، اقرار بھی کرنا اور عمل بھی کرنا، یہ ایمان کا مطلب ہے، تینوں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس کی دلیلیں، آیتیں اور حدیثیں آئندہ درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامل اور پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خبر پر بھی یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم باحیات ہوں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔